خالی ہے۔ ایک بات تو یہ کرونا کے بارے میں ہے اور ایک بات اس میت کے بارے میں۔ میت کے بارے میں تو یہ بات ہے کہ یہ خوش قسمت انسان ہوتا ہے جب اس کی اولاد علماء ہوتے ہیں، اور عالم چونکہ ہمیشہ صدقہ جاریہ اور دین کی خدمت میں لگا رہتا ہے تو یہ اس کی والدہ اور والد صاحب کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو ایک ایسا اکاؤنٹ ہوتا ہے جو بند نہیں ہوتا، مسلسل اس کو اکاؤنٹ جاری رہتا ہے۔ مولانا علیم اللہ صاحب کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ غری کی رحمت کرے۔ اور کرونا میں لوگ ڈراتے ہیں نا، تو آپ حضرات کہتے ہیں کہ 6 فٹ دور کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ نہیں ملاؤ۔ آپ لوگوں نے اس کے باوجود ایک بڑا اجتماع جنازے کا ہو گیا ہے، یہ خوف کی حالت میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ کرونا کے بارے میں ایک بات کرتا ہوں، پھر مولانا علیم اللہ صاحب سے گزارش کریں گے وہ جنازہ پڑھائیں گے۔ کرونا کے بارے میں یہ بات ہے کہ ابھی تک یہ بحث چل رہی ہے کہ یہ قدرتی آفت ہے یا لوگوں نے خود بنائی ہے۔ چونکہ امریکہ مسلمانوں کا دشمن ہے تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے خود بنایا ہو۔ اس سے پہلے جنگ عظیم میں 2 بڑے بڑے شہر تباہ کیے ایٹم بم سے، جس طرح لاہور اور کراچی۔ تو ایسے وحشی لوگوں سے یہ کوئی خلاف توقع نہیں ہے، لیکن اب اس میں نہیں پڑھتے ہم اس مصیبت سے کس طرح نکل سکتے ہیں۔ میں ایک طالب علم ہوں، میں طالب علمانہ بات کروں گا، اگر علماء میری اس میں اصلاح کریں تو میں قبول کروں گا۔ ایک بات ہے رجوع اللہ، دوسری بات ہے کثرت صدقہ اور استغفار، اور تیسری بات ہے کہ تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے۔ میری رائے میں اس مائی کے جنازے کے اجتماع سے یہ فائدہ اٹھا کر میں پورے علاقے میں بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ 3 چیزیں ہیں، رجوع اللہ، اللہ کی طرف لوٹا جائے، گناہوں کو چھوڑا جائے، اور کثرت صدقہ، ہر ایک آدمی صدقہ کرے، خاص کر وہ جو دیہڑی دار مزدور ہے اس کا خیال رکھا جائے، اور احتیاطی تدابیر، تمام احتیاطی تدابیر شریعت کے عین مطابق ہیں۔ تمام احتیاطی تدابیر شریعت کے عین مطابق ہیں، لیکن برائے مہربانی مسجد کو ویران نہ کیا جائے۔ خدا کے لیے مسجد کی ویرانی کی بات نہیں مانیں گے۔ ہم نے جیل بھی دیکھی ہے، دفعہ تو جوالی بھی دیکھا ہے، ہم نے فوج کو بھی دیکھا ہے، اور ہم نے حکومت کو بھی دیکھا ہے۔ ہم اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں، کس سے نہیں ڈرتے۔ مسجد کے بارے میں ایک بات برداشت نہیں کریں گے، یہ نہ کہا جائے کہ مسجد کو تالا لگاؤ، یہ نہ کہا جائے کہ مسجد میں 5 آدمی نماز پڑھیں، یہ نہ کہا جائے کہ لاؤڈ اسپیکر میں آپ اذان نہیں دو، خطبہ نہیں دو، یہ نہ کہا جائے کہ وہاں یہ قالین اٹھاؤ۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر ہم یہ سمجھنے مجبور ہو جائیں گے کہ امریکہ کے اشارے پر مسجدوں کو ویران کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ پورا مجمع وعدہ کرے کہ ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، مسجد کو ویران کرنے کے لیے تیار۔ ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے وعدہ کرو۔ ہم ابھی تک احتیاط کر رہے ہیں، علماء سے مشورے میں ہیں، مسلسل احتیاط کر رہے ہیں، لیکن خدا نخواستہ ہم سمجھ گئے کہ یہ مسجد کے خلاف سازش ہے، پھر ہم میدان میں نکلیں گے، انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ آج دونوں ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو کہ مسجدوں کو آباد کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جتنے لوگ اس وائرس کے شکار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا نصیب فرمائے۔ نیت حاضر